تمہارے ذرے کے پرتو ستارہائے فلک، تمہارے ذرے کے پرتو، ایک ایک لفظ پہ غور کریں۔ حضور کی نال کی بات نہیں، حضور کے نالین کی بات نہیں ہو رہی، جو ذرے نالین کے نیچے آ رہے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے۔ جو ذرے نالین مصطفیٰ کے نیچے آئیں اس کا سایہ کیا ہے؟ تمہارے ذرے کے پرتو ستارہائے فلک، تمہارے ذرے کے پرتو۔ جب نالین مبارکہ کے نیچے آنے والے ذروں کا عالم یہ ہے تو نالین کی مثال کیا ہے؟ فرماتے ہے ہی نہیں۔ کچھ مثال دیجئے یا اعلیٰ حضرت، ہے ہی نہیں، کیا دوں؟ چلے اعلیٰ حضرت کوئی خام مثال دے دیں، کوئی ناقص مثال دے دیں، انکمپلیٹ۔ تو پھر کہتے ہیں سنو، اگر میں ناقص، انکمپلیٹ، خام مثال دوں تو وہ یہ ہے کہ تمہارے نال کی ناقص مثل ضیاء فلک، تمہارے نال کی ناقص مثل ضیاء فلک، تمہارے ذرے کے پرتو۔ باہر جانا، باہر پروگرام پہ ختم ہو جائے نا تو باہر جانا اور آسمان پر دیکھنا، تو آسمان پر کیا ملیں گے؟ اگر بادل نہیں ہوئے تو کیا نظر آئیں گے؟ سٹارز، تارے۔ آپ کیا کرو گے؟ آپ دعا پڑھو گے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اعلیٰ حضرت نے دیکھا آسمان پر تارے تھے، سوچ میں پڑ گئے کہ تارے ہیں کیا؟ یہ تارے ہیں کیا؟ تمہارے ذرے کے پرتو ستارہائے فلک، تمہارے نال کی ناقص مثل ضیاء فلک۔ طبیعت ابھی بھی بے چین ہے کہ تارے ہیں کیا؟ تو کہنے لگے اللہ اللہ، اگرچہ چھالے ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں، اگرچہ چھالے ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں، مگر تمہاری طلب میں تھکے نہ پائے فلک، مگر تمہاری طلب میں تھکے نہ پائے فلک، تمہارے ذرے کے پرتو۔ ابھی بھی طبیعت میں بے چینی ہے، سوچ رہے ہیں تارے ہیں کیا؟ اب عشق نے اور ایک بات اور کی کہ رات کو چاند کو کشکول بنا کر آسمان میرے سخی کی بارگاہ میں گیا، میرے آقا کی بارگاہ میں چاند کو کشکول بنا کر آسمان خیرات لینے گیا، تو میرے محبوب تو سخی ہیں، اس کے دامن کو بھر دیا۔ کیسے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے غنی نے جواہر سے بھر دیا دامن، میرے غنی نے جواہر سے بھر دیا دامن، گیا جو کاسے محلے کے شب گدائے فلک، گیا جو کاسے محلے کے شب گدائے فلک، تمہارے ذرے کے پرتو۔ ابھی بھی بے چینی طبیعت میں ہے،
سوچ رہے ہیں تارے ہیں کیا ہیں؟ پھر عشق نے کہا کہ یہ تارے جو ہیں دراصل یہ آسمان کی آنکھیں جو حضور کی یاد میں جاگ رہی ہیں. صبح صبح کبھی اتفاق ہوتا ہے جاگنے کا رات کو؟ ہم کو تو بہت ہوتا ہے, ہم تو جاگتے ہی ہیں, سوتے ہی صبح ہیں. یقین جانی جب رات بندہ جاگتا ہے نا پوری رات, اور جیسے ہی نسیم سحر کے جھونکے لگتے ہیں تو اس وقت آنکھیں ایسی بند ہوتی ہیں کہ اب گئے تو اب گئے ہیں, ہوتا ہے نا ایسا. اب ساری رات آسمان حضور کی یاد میں جاگتا رہا. صبح ہوئی, نسیم سحر کے جھونکے لگے, یعنی کہ سورج نکلا, تارے چھپ گئے, آنکھیں بند ہو گئی. کیا فرماتے اعلیٰ حضرت؟ تمہاری یاد میں گزری تھی جاگتے شب بھر, تمہاری یاد میں گزری تھی جاگتے شب بھر, چلی نسیم ہوئے بند دید ہائے فلک, چلی نسیم ہوئے بند دید ہائے فلک, تمہارے ذرے کے پرتو. نا ابھی بھی بے قراری ہے, ابھی بھی بے چینی ہے, سوچ رہے ہیں تارے ہیں کیا. پھر عشق نے کہا کہ آسمان پورے دن ایک نانے سوختہ پر قناعت کر گیا. سورج پر نانے سوختہ, یہ سورج ہے کیا؟ یہ سورج ہے کیا؟ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو قرص مہر سمجھا ہے جہاں, اے منعمو ان کے خوانے جود سے ہے ایک نانے سوختہ. یہ سورج تو میرے محبوب کے دسترخوان کی جلی ہوئی ایک روٹی ہے. تو آسمان پورے دن ایک روٹی پر قناعت کر گیا, تو پھر اس کو جزا کیا ملی؟ سنیے. رہا جو قانع یک نان سوختہ دن بھر, ملی حضور سے کانے گوہر جزائے فلک, ملی حضور سے کانے گوہر جزائے فلک, تمہارے ذرے کے پرتو. زمین کون سی تھی؟ فلک کی. کون سی؟ فلک کی زمین. اے رضا وہ کلام سنائیے نا. کون سے کلام؟ ہم نے تو بہت لکھے. وہی کلام حضور. بھئی کون سا؟ وہی جس میں آپ نے سمائے فلک پیش کیا. زمین کون سی تھی؟ فلک کی ہے. اب سنیے, یہ میں اپنے طرف سے کہہ رہا ہوں کیونکہ اعلیٰ حضرت کی شاعری کی تشریح اعلیٰ حضرت خود کرتے نا تو اچھا ہوتا. اب ہر کوئی اپنے اپنے ذوق کے مطابق کرتا ہے. سنیے. رضا یہ نعت نبی نے بلندیاں بخشی, رضا یہ نعت نبی نے بلندیاں بخشی, لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک, لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک, تمہارے ذرے کے پرتو. سبحان اللہ کہہ دو. Say loudly.